السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل۔ میرا نام یاسر شاہ مون خان ہے اور اس وقت میں خدا واحد و شاہد ہے کہ بے انتہا افسردہ ہوں۔ میرا دل اتنا زیادہ تکلیف میں ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ہمارا ملک سہولتیں عوام کو دینے کے لیے بنا تھا۔ یہاں پہ مسلمان، اقلیتیں اور اکثریت ایک ہی طرح توازن رکھے رہیں اور دو قومی نظریے کی پاسداری کریں، لیکن یہاں پر تو نظریات کا ایک ایسا تقسیم معاملہ ہوا پڑا نظر آتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ دیکھیے ذرا، ایک آدمی یہاں پہ سویا ہوا ہے، اس کی حالت دیکھیں۔ یہ کو مزدور لگتا ہے، مجھے نشہ نہیں کرتا، شریف آدمی لگتا ہے، اور یہاں پر کس طرح اپنے آپ کو چند گھنٹے میٹھی نیند دلانے کے لیے ایک درخت کا سہارا لے کے سویا ہوا ہے۔ بڑے سوال اٹھتے ہیں۔ اشرافیہ تو بڑے بڑے ہوٹلز میں ہر طرح کی رنگ رلیاں بھی منا لیتے ہیں، کمرے بھی بک کروا لیتے ہیں۔ ہوٹلز کے اندر ہی ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ وہ اپنے عزیز و قارب کو بھی بلا لیتے ہیں۔ گھر بھی محلات جیسے ہیں، آپ ڈیفنس میں چلے جائیں، آپ بیریئر ٹاؤن میں چلے جائیں، آپ ماڈل ٹاؤن میں چلے جائیں، وہاں کی زندگی یہ ہو رہا ہے۔ ایون اقبال ٹاؤن چلے جائیں یا کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، وہاں کی زندگی ہی ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو اس طرح سوتی ہے اور اس طرح زندگی بسر کرتی ہے۔ اس کے پاس یقیناً گھر نہیں ہوگا، اس کے پاس رہائش نہیں ہوگی، اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور آج وہ بے آسرا یہاں پر کھڑا ہے اور سو رہا ہے۔ اس کا کیا مقام ہے؟ یہی اس کی ہستی ہے، اسی مٹی میں اس نے مل جانا ہے۔ اس کو وہ قبر بھی ملنی ہے کہ نہیں ملنی؟ قبر بھی آج 50,000 میں ملتی ہے۔ اس کو نیند پوری کرنے کے لیے یہ جگہ، میں اس کی نیند نہیں خراب کرنا چاہتا۔ یہ دیکھیں کتنی سی جگہ ہے جس کے اوپر وہ سکھ کی نیند سویا ہوا ہے۔ ہزاروں گاڑیاں گزر رہی ہیں، ہارن ہے، شور ہے، شرابہ ہے، بے انتہا تکلیف دہ یہ سین ہے۔ آپ اسے محسوس کریں، آپ اس کو بن بولے اس کے الفاظ کو محسوس کریں، اس کے جذبات کو محسوس کریں۔ بن بولے آپ یہ محسوس کریں کہ یہ شخص چند لمحوں کی نیند کے لیے کہاں سہارا لے کے بیٹھا ہے۔ کوئی کیڑا، کوئی سانپ، کوئی نیولا، کوئی خطرناک چیز جب اس کو ڈس جائے گی تو کیا یہ زندہ رہے گا؟ اس کے حقوق کی پاسداری کون کرے گا؟ اس کے حالات و واقعات کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کی بچیاں بھی ہوں گے، اس کے بچے بھی ہوں گے۔ اگر یہ میرڈ نہیں ہے تو ظاہر ہے کسی کا بیٹا ہوگا، اور اگر یہ کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس کا علاج کون کروائے گا؟ ہمارے ہاں تو آج مذاکرات کی سفارشیں پیش کی جانی ہیں، پھر اگلی بیٹھک میں کچھ اور ہوگا، پھر اس کی اگلی بیٹھک میں کچھ اور ہوگا۔ عشائیے ہوں گے بڑے بڑے صحافیوں کے نام کے اوپر کہ ان کو بلایا گیا، ان کو چھک کھلانا ہے، سفارتکاروں کو چھک کھلانا پلانا ہے، اور ان کے کپڑے اتار لینے ہیں، ان کی شلواریں اتار لینی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو اس وقت ملک کا سب سے مجبور ترین انسان ہے، اور اس معاشرے کی بے بسی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں اسے جگاؤں تو کس قدر کتنا بڑا کفران نعمت کروں گا۔ ایک نیند میں ہے شخص، کتنا بڑا گناہ کروں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ ویلاگرز کو روزانہ جو پہلے درود پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اچھی بات ہے درود پڑھنا، درود پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک خیریت دریافت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا جھوٹ کا پنڈارا باکس کھول دیتے ہیں۔ ان حقیقتوں کے اوپر آپ کی نظر نہیں جاتی؟ کیا یہ معاشرے کے مسائل نہیں ہیں؟ آپ آئین کی چار شکوں کو پکڑ کے کبھی استان کھینچتے ہیں، کبھی استان کھینچتے ہیں۔ یہ جو آئین کی پامالی یہاں پر ہو رہی ہے، جو روٹی کپڑا مکان دینے کا کہا گیا تھا، اور خود اس نے ایک درخت کے نیچے ایک ایسا گھر بنا لیا ہے جہاں پر وہ زندگی کے ساتھ دستوں گریباں ہیں۔ میں نے اسے اٹھانا نہیں ہے، یہ چین کی نیند سو رہا ہے، میں اس سے اس کی نیند نہیں چھین سکتا، اور یہ پروگرام ریٹنگ کے لیے نہیں ہو رہا۔ جن لوگوں کے دلوں میں احساس ہو، جن کے دل دھڑکتے بھی ہوں، اور جو وہم گمان اور فہم و فراست رکھتے ہوں، یعنی نارمل انسان ہو، وہ یہ پروگرام دیکھیں، مگر نہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ قصہ دوشی قصہ نہیں سی،
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣਿਆ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੋਗ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ।